وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز ناظرین، اللہ پاک نے اپنے کلام و اسماء الحسنہ و اکابر و اسلاف کے تجربات میں بڑی برکتیں رکھی ہیں، اور اس سلسلے سے آپ ہمارا چینل روحانی علاج اور مسائلوں کا حل دیکھ رہے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے امساک ہونے کا روحانی تدبیر، یعنی شوہر بیوی کے جنسی تعلقات کے وقت صورت انزال کی شکایت جو ہوتی ہے، یعنی جلدی ڈسچارج ہو جانا، اس کے اوپر انشاءاللہ آج کی ہماری بات ہوگی۔ اہم موضوع ہے ناظرین، اور وقت کی ضرورت ہے۔ آج کے دور میں جہاں ہم جی رہے ہیں، یہاں کھان پکان، لائف اسٹائل، بدن اور دل کی کمزوری کا ہونا، اور بے راہ روی، بے حیائی، عریانی، پھر موبائل کی نحوست، پھر دنیا بھر کا ٹینشن، ذہنی دباؤ، ذہنی تناؤ، اور اس کے اوپر سے شیاطین، جنات، پری، دیو، ان سب کی بری نظر اور اس کے اثرات، ان سب وجوہات سے میاں بیوی کے جنسی تعلقات کے وقت مرد کا نہ چاہتے ہوئے بھی صورت انزال کا ہو جانا، یعنی مرد کا جلدی فارغ ہو جانا اور جلدی ڈسچارج کا ہو جانا، یہ ایک تکلیف دہ امر ہے۔ اور آج کے وقت میں ہر تیسرا چوتھا شخص اس مرض کا شاکی ہے، اور امساک کا متلاشی بھی ہے۔ اور پھر ایسے میں مرد کسی ناتجربہ کار ڈاکٹر، حکیموں کے چکر میں پڑ کر گرم گرم دواؤں کا استعمال، اور پھر اس کے اثر سے الٹا اثر ہوتا ہے، جس سے پھر ذہن اور طبیعت میں اور برا اثر پڑتا ہے، اور پھر ان سب سے شوہر بیوی کے شادی شدہ خوشگوار زندگی میں اس کا برا اثر پڑتا ہے، اور دونوں ہی دکھی ہوتے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے۔ تو ناظرین، الحمدللہ روحانی علاج میں اس کا علاج اور حل موجود ہے، الحمدللہ۔ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اور امت و مخلوق کو بھی نفع پہنچائیں۔ تو آئیے ناظرین علاج کی طرف۔ اس مقصد کے لیے سب سے پہلے آپ ایک تعویذ بنائیں گے، گلاب و زعفران سے اس کو لکھیں گے اور اسے موم جامہ کر کے محفوظ رکھ لیں گے۔ پھر جب میاں بیوی کا ملنے کا وقت ہوگا تو آپ گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے مرد اپنے کمر میں وہ تعویذ کو باندھ لے گا، تعویذ کمر پر رہے گی۔ جی، مرد گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے اس تعویذ کو باندھ لے گا، امساک ہونے کی نیت سے، ٹائمنگ کو بڑھانے کی نیت سے وہ باندھ لے، اور پھر ضرورت کے بعد پھر تعویذ کو کھول لے، اور پھر دھو دھا کر کے اس کو محفوظ رکھ لے۔ پھر جب ملنے کا اتفاق ہو تو اس مقصد کے لیے، امساک حاصل کرنے کے مقصد کے لیے آپ پھر اس کو باندھ لیں اور اپنے استعمال میں لائیں۔ آپ اس تعویذ کا ناظرین اسکرین شاٹ لے لیں۔ ناظرین، یہ ہے جیسا آپ دیکھ رہے ہیں نقش، آپ اسی طرح سے آپ اسے لکھیں اور اسے اچھی طرح سے موم جامہ کر کے آپ محفوظ کر لیں۔ تو ناظرین، آپ نے اس کا اسکرین شاٹ لیا، آپ نے تعویذ انشاءاللہ آپ اس کو لکھ کر کے محفوظ رکھ لیں گے، یہ آپ کو نفع دے گا۔ دوسرے ناظرین، اس مقصد کے لیے دوسرا عمل وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم مبارک ہے مغنی۔ تو یا مغنی، اس کو شوہر جو ہے بیوی سے ملنے سے پہلے، اسی وقت ملنے سے پہلے امساک ہونے کی نیت سے، جلدی فارغ نہ ہوں اور ٹائمنگ میں اضافہ ہو، بڑھوتری ہو، اس نیت سے یا مغنی کو 50 مرتبہ پڑھ لے مرد،
مرد 50 مرتبہ یا مغنی کو اس نیت سے اس مقصد کے حصول کے لیے پڑھ لے پھر ملے۔ انشاءاللہ الرحمن آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی طرف سے قدرتی طور پر بہت امساک ملے گا انشاءاللہ، اور خوشی ملے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس اسم مبارک کا ایک اور اچھا اثر بھی میں بتاتا چلوں اس تعلق سے، شوہر بیوی کے تعلق سے، کہ شوہر اور بیوی کی محبت کی غرض سے، شوہر بیوی کے محبت کی نیت سے، بیوی شوہر کے محبت کی نیت سے آپ اسی اسم کو یا مغنی کو جب شوہر بیوی آپس میں ملیں اور ٹھیک انزال کا وقت، جب ڈسچارج کا وقت ہو، تو اس کو شوہر اگر بیوی کے لیے پڑھ رہا ہے تو شوہر، بیوی شوہر کے لیے یا دونوں ہی اس اسم مبارک کو یا مغنی کو دل میں ہی پڑھتا رہے اس وقت تک پڑھے جب تک دونوں الگ نہ ہو جائیں۔ زبان سے نہیں پڑھنا اس وقت محبت ایک دوسرے کی محبت ایک دوسرے کے دل میں پیدا ہونے کے لیے یا مغنی کو آپ دل میں آپ بنا گنتی کے ورد کریں اس وقت تک جب تک دونوں الگ نہ ہو جائیں۔ تو ناظرین، آپ کے اس عمل سے آپ دیکھیں گے کہ ایک دوسرے کی محبت قدرتی طور سے اللہ کی طرف سے پیدا ہوگی اور زندگی انشاءاللہ الرحمن خوشگوار گزرے گی۔ اللہ پاک برکت نصیب کرے، آمین۔ آپ اس کا بھی اسکرین شاٹ لے لیں ناظرین، یہ ہے یا مغنی۔ دیکھیے آپ گاف سے نہ پڑھیے گا، غائن ہے اس میں، عربی میں غائن ہے تو غائن سے ہی پڑھیے گا، یا مغنی۔ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، یا مغنی۔ تو ناظرین آپ نے اس کا بھی اسکرین شاٹ لیا۔ اب اس مقصد کے لیے تیسرا عمل، وہ تیسرا ایک عمل، یہ ایک روحانی ٹوٹکا ہے جو ایک مجھے جن موکل نے خواب میں تحفے کے طور پر دیا تھا، تو آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ میں نے سوچا کہ اس کو شیئر کیا جائے تاکہ سبھی اس سے فائدہ اٹھائیں، نفع اٹھائیں۔ بڑا عجیب و غریب ٹوٹکا ہے ناظرین، بڑا عجیب و غریب۔ وہ یہ ہے کہ جب شوہر بیوی کے ملنے کا ارادہ ہو تو اس وقت شوہر جو ہے، مرد جو ہے، سرسوں کے تیل کو مرد اپنے دونوں بغلوں میں لگا لے، مل لے۔ مرد اپنے دونوں بغلوں میں سرسوں کے تیل کو مل لے، بس یہی ٹوٹکا ہے۔ بڑا عجیب و غریب ٹوٹکا ہے مگر بہت با کمال ٹوٹکا ہے، بڑا کمال کا ٹوٹکا ہے۔ آپ اسے آزمائیں اور اس کا بھی نفع دیکھیں۔ امساک جو ہے قدرتی طور سے بہت بڑھ جاتی ہے اور خوشی اور سکون نصیب ہوتا ہے۔ تو آپ اسے بھی آزمائیں، اللہ پاک اس میں بھی آپ کو برکت نصیب کرے۔ پھر ناظرین، اس مقصد کے حصول کے لیے چوتھا ایک اور عمل ہے، وہ بھی ایک عجیب و غریب، وہ بھی ایک ٹوٹکا ہے جو ہمارے بزرگوں سے ہمیں ملا ہے۔ وہ یہ کہ جب آدمی جنات، شیطان، پری کے اثر سے اس معاملے میں شوہر بیوی کے ملاقات کے ملن کے وقت جب شوہر کے نہ چاہتے، مرد کے نہ چاہتے ہوئے بھی جلدی ڈسچارج ہو جاتا ہے، جس سے دونوں ہی دکھی ہوتے ہیں، اور تو اس کے لیے یہ بہت عجیب و غریب ٹوٹکا یہ بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جن کو جنات، شیطان اور پری کے اثر سے ایسا ہوتا ہے، دیکھیے جس مرد کے پیچھے پری ہو تو وہ دونوں کو سزا دینے کے لیے وہ مرد پر اثر انداز ہوتی ہے، اور مرد اس کی نظر سے نہ چاہتے ہوئے بھی جلدی ڈسچارج ہو جاتا ہے۔ اور اگر بیوی پر جنات، شیطان، دیو کوئی عاشق ہے تو وہ مرد کو سزا دینے کے لیے یا دونوں کو سزا دینے کے لیے اس وقت وہ پھر اپنی بری نظر ڈالتا ہے، جس کے اثر سے مرد جلدی منزل ہو جاتا ہے، جلدی ڈسچارج ہو جاتا ہے، جس سے پھر دونوں دکھی ہوتے ہیں اور بڑا ذہنی ایک تناؤ ہوتا ہے۔ تو ایسے مریض کے لیے یہ ٹوٹکا تو بڑا عجیب و غریب تیر بہدف ٹوٹکا ہے، اسے بھی آپ آزمائیں۔ اس میں کرنا یہ ہے کہ آپ مریض جو ہے ایک کلہاڑی خریدے اور اس کلہاڑی کو آگ میں گرم کرے، اور گرم ایسے کرے کہ کلہاڑی کی نال جو ہے، لکڑی کی نال ہوتی ہے، وہ جلنے نہ پائے، ورنہ آپ کو اس کو اٹھانا بھی تو آپ اٹھائیں گے کیسے؟ تو کلہاڑی کی نال نہ جلے، صرف کلہاڑی جو ہے وہ کلہاڑی آگ میں جلے، اس کو گرم کیا جائے، اور اتنا گرم کیا جائے کہ وہ سرخ و لال ہو جائے،
اب اس کے بعد مرد جو ہے اس میں پیشاب کرے، اور پیشاب ایسے کرے کہ پہلے 2-4 قطرہ اس گرم لوہے پر، اس گرم کلہاڑی پر گرے، تاکہ اس کا پیشاب کا قطرہ گرتے ہی اس میں دھواں اٹھے گا۔ تو یہ دھواں ہی چاہیے، یہ دھواں ہی، اس دھوئیں میں ہی ٹوٹکا ہے۔ یہ دھواں مرد کے شرمگاہ میں لگے، جب دیکھے کہ شرمگاہ میں دھواں لگ گیا تب پھر پورے پیشاب اپنی پورے دھار کے ساتھ کلہاڑی میں کر ڈالے۔ اگر آپ شروع میں ہی پورے دھار سے کریں گے اس میں پیشاب تو دھواں جو ہے وہ ادھر ادھر بکھر جائے گا، چھترا جائے گا، پھر مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ مقصد ہے اس میں اس وقت وہ گرم کلہاڑی میں اس مرد کا پیشاب کا قطرہ گرے، پھر جو اس سے دھواں اٹھے تو دھواں سیدھے مرد کے شرمگاہ میں لگ جائے۔ ہاں، تو آپ ایسا کریں، اور پھر جب یہ ہو جائے تو اس کو آپ پھر پانی سے استنجا نہ کریں، آپ مٹی سے یا ٹیشو پیپر سے آپ اس وقت آپ استنجا کر لیں، پھر 1-2 گھنٹے کے بعد آپ دھو سکتے ہیں۔ ایسا آپ کر لیں، اور زندگی میں ایک دفعہ کر لینا کافی ہوتا ہے۔ ویسا 6 مہینے میں یا سال بھر میں آپ اس عمل کو دہراتے ہیں تو اچھا ہوگا۔ اور پھر یہ عمل جو ہے گاؤں دیہات میں آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے، لیکن شہر میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے شہر میں اپنے گھر کے جو کچن ہے اس کچن میں اس کلہاڑی کو گرم کر لیا جائے، اتنا کہ سرخ ہو جائے، لال ہو جائے، پھر اس کو باتھ روم میں جا کر کے یہ کام کر لیا جائے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ ایسا کریں ناظرین، اور اللہ پاک اس میں یہ بھی ٹوٹکا ہے جبرگوں سے چلا آ رہا ہے، اور یہ ٹوٹکا اس کے لیے ہے جس پر جناتی، شیطانی اور پریوں کے اثرات سے مرد جو ہے نہ چاہتے ہوئے بھی جلد انزال ہو جاتا ہے، منزل ہو جاتا ہے، اور کوئی دوا اس پر اثر بھی نہیں کرتی، کوئی تدبیر اثر بھی نہیں کرتی۔ یہ ٹوٹکا اس کے لیے تو بہت لاجواب ٹوٹکا ہے، اسے اپنانا چاہیے۔ تو ناظرین آپ ایسا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ چاروں عمل ہم نے دیے، تعویذ کا بھی، اور یا مغنی پڑھنے کا بھی، اور سرسوں کا تیل بغلوں میں لگانے کا بھی، اور یہ کلہاڑی کا، یہ عمل بھی کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کھانے میں اسبغول کی جو بھوسی آتی ہے، یہ ہمارے مرشد رحمۃ اللہ علیہ اپنے واعظ کی مجلس میں اکثر کہا کرتے تھے جی۔ تو میں نے ان سے بھی سنا، اور اپنے بزرگ اور حکیم بزرگوں سے بھی اس کو حاصل کیا کہ اسبغول کی بھوسی کم دام ہے، معمولی دام ہے، اور گلی چوراہے میں ہر دکانوں میں الحمدللہ یہ اسبغول کی بھوسی گاؤں دیہات شہر سب جگہ مل بھی جاتی ہے یہ بھوسی۔ تو اسبغول کی بھوسی 1 چمچہ چائے کا 1 گلاس گرم دودھ میں پھینٹ لیں، اور 1 چھوہارا کو چباتے رہیں اور دودھ کو پیتے رہیں۔ یہ کام جو ہے آپ صبح نہار منہ یا رات سوتے وقت 2 سے 3 مہینہ اس مقصد کے لیے کر لیں، انشاءاللہ الرحمن قدرتی طور سے آپ کو امساک ملے گا، اندرونی جو ہے اس تعلق سے آپ کو صحت ملے گی، طاقت و قوت ملے گی۔ جی ہاں، وہ منی میں غلاظت ہوگی، منی گاڑھا بنے گی قدرتی طور سے، اور منی کی پیداوار بڑھ جاتی ہے، بہت بڑھ جاتی ہے۔ اور یہ گرم بھی نہیں ہے کہ نقصان کرے، سائیڈ ایفیکٹ بھی اس کا نہیں ہے، الٹا فائدہ ہی کرے گا، تو آپ اس کو بھی کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کھانے میں بھنڈی گوشت، اور کبھی عربی گوشت، اور کبھی ہریسہ یا حلیم کو اکثر اپنے کھانے میں غذا میں رکھا کریں، مہینہ 2 مہینہ بیچ میں اپنے غذا میں رکھا کریں، انشاءاللہ بہت نفع دے گا۔ تو ناظرین آپ ایسا کریں، اور چلتے ناظرین آخر میں ایک بات اس تعلق سے اور بھی کہتا چلوں جو ہمارے بزرگوں سے ملا ہے کہ شوہر بیوی امساک کی نیت سے، امساک کی غرض سے ملنے کا جو صحیح وقت ہے وہ رات کے آخر حصے میں جو سحری کا وقت ہوتا ہے وہ وقت، یا پھر صبح فجر کی نماز کے بعد، فجر بعد، یہ وقت جو ہے امساک حاصل کرنے کے لیے بہت عمدہ وقت ہوتا ہے، تو اس وقت کا بھی خیال کر لیا جائے۔ تو ناظرین آپ ایسا کریں، اللہ ہم سب کو، آپ سب کو خوشیاں نصیب کریں، سکون نصیب کرے، اور صحت و تندرستی، اور شوہر بیوی کے ازدواجی زندگی میں خوشگوار زندگی اللہ پاک نصیب کرے، خوشیاں نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ ناظرین میرا اگلا ایپیسوڈ ہوگا جریان کا روحانی علاج، جریان کا روحانی علاج۔ یہ بھی آج کی نئی نسل کی بیماری ہے جو جسے دھاتو کا مرض بھی بولتے ہیں، لڑکیوں میں لیکوریا بولتے ہیں، لیکوریا کی بیماری۔ تو یہ وائٹ ڈیزیز کا ڈسچارج کا ہونا،
تو یہ بھی بہت تکلیف دہ مرض ہے اور آج کی نسل کی یہ بیماری ہے. تو انشاءاللہ الرحمن اس تعلق سے جریان کا روحانی علاج انشاءاللہ الرحمن اگلے ایپیسوڈ میں ہم ملیں گے اس تعلق سے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہم سب کو قبول فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.